جائیں گے ثاقب الاسلام کے پاس جو کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں. ثاقب, میں نے یہ کہا کہ تقریباً مکمل رپورٹ آئی ہے, تو سوال تو بہت تھے, جواب کیا سامنے آئے ہیں؟ سارا اس رپورٹ کے آنے کے بعد جہاں جواب ملنے تھے وہاں مزید سوالوں نے جنم لیا ہے اور سیاسی کشمکش میں بھی اضافہ ہو گیا ہے, کیونکہ یہ رپورٹ آئی ہے جس کو مکمل کہا جا رہا ہے, اس میں بہت سے حصے حذف شدہ ہیں اور اب ڈیموکریٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ جو حذف شدہ حصے ہیں ان کو بھی کانگریس کے سامنے کم از کم لایا جائے اگر عوام کے سامنے نہیں لایا جاتا. اور جیسے یہ رپورٹ آئی جس میں یہ کہا گیا کہ روسی ساز باز تو نہیں ہوئی, لیکن شاید صدر ٹرمپ نے کچھ ایسے اقدامات کیے جن سے انہوں نے انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالی ہے, جس کے بعد صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کی اور فاتحانہ ٹویٹ کی اور کہا کہ اب کھیل ختم ہو گیا ہے. لیکن ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ کھیل ختم نہیں ہوا بلکہ اب شروع ہوا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ ابھی پھر آج صبح اس کا پھر جواب دیا اور کہا کہ اس رپورٹ کے اندر ان کے حوالے سے دیگر لوگوں نے جو کہا ہے وہ بالکل بکواس پر مبنی ہے, وہ چیزیں ہوئی نہیں. انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جو باتیں ہوئی ہیں وہ مجھ سے منسوخ کی جا رہی ہیں, ایسا کچھ نہیں ہوا. اور واشنگٹن میں اس پر جو رد عمل آ رہا ہے اس کے بارے میں ایک رپورٹ دیکھتے ہیں اور پھر اس پر مزید بات کریں گے. صدر ٹرمپ نے فاتحانہ ٹویٹ کی اور وائٹ ہاؤس میں رد عمل دیتے ہوئے کہا, انہوں نے کہا میرا دن بھی اچھا گزر رہا ہے. کہا گیا ہے کوئی ساز باز نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں, کبھی تھی نہیں اور کبھی ہوگی بھی نہیں. لیکن رپورٹ میں انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے مختلف اقدامات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ صدر نے تفتیش پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی اور وائٹ ہاؤس کے وکیل ڈان میگین کو کہا کہ وہ خصوصی تفتیش کار رابرٹ ملر کو برطرف کروا دیں. شیڈ ڈے کہہ رہے ہیں کہ میگان نے صدر کے حکم کو نہ مانا, لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے اور رپورٹ میں صدر ٹرمپ کے اپنے الفاظ میں بھی کہا گیا ہے کہ صدر نے اس تفتیش کو اپنی طاقت اور صدارت کے لیے خطرہ سمجھا. رپورٹ کے مطابق انصاف کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوششیں صرف اس لیے کامیاب نہیں ہو سکی کہ صدر کے قریبی ساتھیوں نے ان کے احکامات کو نظر انداز کیا. رپورٹ صدر کو مجرم قرار نہیں دیتی لیکن انہیں بری ذمہ بھی نہیں کرتی. رپورٹ نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ صدر کی انتخابی مہم اور روس کے درمیان رابطے تو ہوئے مگر کسی مجرمانہ فعل کے شواہد نہیں ملے. اٹارنی جنرل ولیم بار نے کہا کہ رپورٹ کے نتائج یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں کہ صدر ٹرمپ یا ان کی انتخابی مہم کے کسی اہلکار نے انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی, اور اب اس پر مزید کسی قانونی چارہ جوئی کی ضرورت نہیں. ولیم بار کہہ رہے ہیں کہ ان اقدامات سے انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈلی یا نہیں. اس کے علاوہ بھی غیر مجرمانہ نیت کے حق میں شواہد اس الزام کے خلاف جاتے ہیں کہ صدر نے کسی بری نیت سے تحقیقات روکنے کی کوشش کی. لیکن ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ صدر کے ان تمام احکامات کی تحقیقات ہونی چاہیے جو انہوں نے بظاہر تفتیشی عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش میں کی. جیری نیڈلر کہہ رہے ہیں کہ رابرٹ ملر نے صاف طور پر کہا ہے کہ صدر بری ذمہ نہیں اور اب کانگریس کی ذمہ داری ہے کہ وہ صدر کا محاسبہ کرے. غیر حذف شدہ مکمل رپورٹ کانگریس کے سامنے پیش کی جائے. ماہرین کا کہنا ہے کہ صدارتی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے رکاوٹ ڈالنے کی کوششوں کے ثبوت صدر ٹرمپ کے بقیہ دور صدارت پر سیاہ بادل کی طرح چھائے رہیں گے. بل سوینی کہہ رہے ہیں کہ یہ کئی ہفتوں اور مہینوں تک ہو سکتا ہے اور اس سے ایک بٹے ہوئے ملک میں مزید تفریق پیدا ہوگی. اب اٹارنی جنرل ولیم بار کو کہا گیا ہے کہ وہ کانگریس کے سامنے پیش ہو کر مزید صفائی دیں, لیکن ممکن ہے ڈیموکریٹ اس پر اکتفا نہ کریں. ثاقب, رپورٹ ہم نے دیکھی. اب جو رابرٹ ملر کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے جس کو محکمہ انصاف نے جاری کیا, اس میں یہ تو کہا گیا ہے کہ محکمہ انصاف صدر پہ فرد جرم عائد نہیں کر سکتا, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ محکمہ انصاف صدر کے انڈر ہی کام کرتا ہے تو ایک طرح سے اپنے باس کے خلاف وہ فرد جرم عائد نہیں کر سکتے. لیکن کانگریس کے پاس اختیار ہے کہ صدر کا محاسبہ کیا جائے, اور یہ رپورٹ میں بھی کہا گیا ہے. تو اب ڈیموکریٹس جو کانگریس میں بیٹھتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا صدر کے مواخذے کے لیے اب پھر کوئی کوشش کی جائے گی؟ بالکل سارا, جیسے رابرٹ ملر نے اپنی رپورٹ میں یہ کہا کہ یہ اب امریکی محکمہ انصاف اور کانگریس پر منحصر ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائے وہ. تو اب جبکہ محکمہ انصاف نے کہہ دیا ہے کہ کوئی ایسے ثبوت نہیں ہے کہ جن پر صدر پر انصاف کی راہ میں رکاوٹ کا الزام یا جرم ثابت ہو سکے, تو امریکی کانگریس میں جو ڈیموکریٹس ہیں وہ یہ چاہیں گے کہ شاید اس نقطے کو اٹھایا جائے, جس کے لیے کچھ پروگریسو کانگریس کے جو نئے رکن ہیں جن میں رشیدہ تلیب ہیں جو مسلمان کانگریس کے رکن ہیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ صدر ٹرمپ کے مواخذے کے لیے کارروائی شروع کریں گے, اور انہوں نے کچھ ایفرٹ کی ہے جس کے لیے کچھ نئے اراکین کانگریس نے ان کا ساتھ دینے کی بات کی ہے. لیکن جو ڈیموکریٹ
पार्टी के सीनियर अरकान हैं जैसे कि हाउस स्पीकर हैं, उन्होंने ये कहा है कि इसका कोई फायदा नहीं है। अब चूंकि अगले इंतखाबात सिर्फ 18 महीने दूर है तो इस मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखना यह है कि आगे कांग्रेस क्या करती है, और डेमोक्रेट्स की अक्सरियत है ईवान में तो शायद कुछ हो, लेकिन चूंकि सेनेट में नहीं है तो ये बात कोई आगे बढ़ नहीं पाएगी। कम से कम इतना हम जरूर देख रहे हैं कि माहिरीन का यही कहना है कि डेमोक्रेट्स प्रेशर बनाए रखेंगे सदर डोनाल्ड ट्रंप पे। साकिब अल इस्लाम हमारे साथ है कैपिटल हिल से। थैंक यू साकिब।